حکومت نے ٹی ایل پی کو بین کر دیا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی بہت بڑا پہلے گھاؤ لگایا جائے اور اس کے بعد پیناڈول کی 4 گولیاں دے دی جائیں اور سمجھا جائے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. حکومت کے اندر جو زعماء موجود ہیں ان کا خیال ہے کہ اس بین سے بڑا فرق پڑے گا. پاکستان اس وقت جس مصیبت میں مبتلا ہے، ایک طرف پاکستان کے شہری ہیں، دوسری طرف پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں، اور دونوں کے مابین گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. جو خبریں ہیں جو میڈیا کے بلیک آؤٹ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہیں، وہ بہت ہی دل خراش ہیں. ان کو اگر ہم وقتی طور پر ایک سائڈ پر بھی رکھ دیں تو اس مسئلے کے حل کی تلاش میں اگر آپ بین کرنے والی اسٹریٹجی کا تجزیہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت ہی انفیکٹو اسٹریٹجی ہے. انفیکٹو اسٹریٹجی کیوں ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ ریاستیں اور حکومتیں جو ہیں گروپس کو بین نہیں کر سکتی. پاکستان میں بین کرنے والی جو روایت ہے وہ بڑی پرانی ہے، لیکن ان خصوصی حالات کے اندر اس فیصلے کے اندر کچھ ستم ظریفیاں بھی ہیں جو اس فیصلے کو اگر عملاً ناکارہ نہیں کر دیں گی تو بہت حد تک غیر مؤثر یقین قرار دے دیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ماضی کو یاد رکھنا چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے. بین کرنے کے لیے جو اخلاقی قوت ہے، جو اخلاقی سٹینڈ ہے، وہ حکومت کے پاس یقیناً نہیں ہے. میں آپ کو 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے بھی بہت مرتبہ دیکھی ہوں گی، لیکن اس سیاق و سباق میں پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے. وزیر اعظم پاکستان جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ریاست کے اداروں کے اوپر اسالٹ کرنے کے معاملے کو کیسے دیکھتے ہوتے تھے اور کیسے شے دیتے ہوتے تھے اپنے ورکرز کو کہ وہ پولیس یا دوسرے اداروں کے ساتھ کیسے نپٹیں. اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقے انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. یہ ہے ورلڈ وار، یہ چھوٹی سی کوئی جھڑپ نہیں ہے، یہ ورلڈ وار ہے. یعنی ہم نے اپنے علاقوں میں بھی مقابلہ کرنا ہے. اگر انہوں نے روکا، اگر نہ روکا تو ہم سیدھے سارے وہاں پہنچے. اگر انہوں نے روکا تو آپ نے اپنے جو بھی شہر ہوگا اس میں بھی روکنا ہے، سڑکیں بھی بند کرنی ہے. آپ نے ان کو تکلیف دینی ہے. بتانا یہ ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر مجرم ہو تو قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو. اب اس طرح کے درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں. ایسی 20 سپیچز موجود ہیں جس کے اندر وزیر اعظم عمران خان اور ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے، بہت پرانا قصہ نہیں ہے یہ، کوئی 1940 کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں 2014 کی، 15 کی، 16 کی. ان تمام سالوں میں وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت ہیں اس وقت نہیں تھے. بننے کی کوشش میں انہوں نے کسی بھی ادارے کو ماں سوائے ایک آدھ ادارے کے سر کے اوپر انہوں نے پگ رہنے نہیں دی اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے ریاست کے اداروں کی دھجیاں بکھیری. تو اب جو آرگومنٹ آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان کے اثاثوں پر حملے کرنے کی وجہ سمجھی جاتی ہے، وہ انکار کرتے ہیں، لیکن عمومی خیال یہی ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر اگر حملہ ہوا تو اس کے اندر موجودہ جماعت کے نمائندگان موجود تھے. اگر پارلیمان پر حملہ ہوا تو اس کے اندر موجودہ جماعت کے نمائندگان موجود تھے. سپریم کورٹ کی دیواروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو اس کے اندر بھی موجودہ جماعت کے لوگ جو ہیں موجود تھے اور عمران خان صاحب کی ایما پر کیا جا رہا تھا. تو یہ بہت گہرا تصور موجود ہے. تو ایسی ویڈیوز جو ہیں اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گروپس کے ذریعے سرکولیٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ حکومت کا اگر خیال ہے کہ بین کروانے کے بعد اس نے کوئی ہائی مورل گراؤنڈ لے لیا ہے تو وہ ہائی مورل گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کے جو اپنے انٹیریئر منسٹر ہیں، اگر آپ ان کے بیان پرانے اٹھا کے سن لیں تو آپ کو یوں ہی لگے گا کہ آج تو انٹیریئر منسٹر کو ان کے اپنے اقدامات کے تحت خود سے بین کر دینا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان ان کی جماعت کو اپنے اقدامات کی روشنی میں خود سے بین کر دینا چاہیے، کیونکہ چند سال پہلے یہ تمام لوگ ہم جیسے لوگوں کی تنبیہ اور تنقید کے باوجود یہی کام کر رہے تھے. تو جو ریاست 2-3 سال کے اندر ایک جماعت کو ان تمام تر معاملات کے کرتے ہوئے وزیر اعظم بنوا دے اور ایک اور گروپ کو بین کر دے، اس ریاست کے احکامات کا مورل سٹینڈنگ کیا ہوگی، یہ آپ کے خود سوچنے کی بات. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس گروپ کو آپ بین کر رہے ہیں وہ صرف پچھلے اسٹیج میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتائی کہ فیض آباد کے دھرنوں سے یہ کتنا معاملہ جڑا ہوا ہے.
فیض آباد کے دھرنے جو ہیں وہ ڈی چوک کے دھرنے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن بہت سے زاویے جو ہیں وہ عمومی اس قسم کے تجزیے میں رہ جاتے ہیں. ایک اہم زاویہ جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان گروپس کو، مذہبی گروپس کو پنجاب کی سیاست کے اندر باقاعدہ منظم کروانے کے لیے ایک پلان مرتب کیا گیا تھا. بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا ابھی بھی موجود ہیں، اور اگر وہ یہ اسٹیج دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو بہت عرصہ پہلے نہیں، یہ چند 4-5 سال پہلے یہ پلان بنایا گیا تھا، اور خیال یہ کیا گیا تھا کہ جو مذہبی ووٹ بینک ہے اس کو اگر آپ مختلف دھڑوں میں منظم کروا دیں تو جو آپ کا اس وقت سیاسی دشمن اول ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کو مختلف حلقوں کے اندر اس کا ووٹ ٹوٹ جائے گا، اور ان کے جو مخالفین ہیں جن کو ہم نے ویسے ہی سپورٹ کرنا ہے ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو 5,000 ووٹ، 8,000 ووٹ، 9,000 ووٹ، تو ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی جس کے تحت ان گروپس کا پروفائل ڈیولپ کیا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ ان کا پولیٹیکل جو ہے پوٹینشیل جو ہے وہ کتنا ہے. اور پھر مختلف ضمنی انتخابات میں مختلف گروپس کو، جو مذہبی گروپس کہلاتے تھے اور کہلاتے ہیں، ان کا جو پولیٹیکل پوٹینشیل ہے اس کو ٹیسٹ کیا گیا. تو ایک آپ کو انتخاب یاد ہوگا، مرحومہ کلثوم بیگم صاحبہ کا انتخاب تھا، حلقہ 120 لاہور کے اندر. اس کے اندر پہلی مرتبہ آپ کو بڑے پیمانے پر مذہبی گروپس جو ہیں وہ منظم ہوتے ہوئے نظر آئے. ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو الیکشن سمبلز جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے ووٹ کھینچنے شروع کیے. ان کے پاس وسائل بھی بہت تھے اور ان کے مسائل بھی دوسرے کم تھے، اور مذہبی ووٹ جو ان کی طرف ڈرفٹ کرنے لگا. تو PMLN کا جو ووٹ تھا حلقوں کے اندر سے مذہبی طور پر جو وہ کلیم کیا کرتے تھے اس کو توڑ کر مختلف گروپس کے اندر بانٹا گیا. 2018 کے اندر تو یہ اسٹریٹجی کمال حد تک پہنچ گئی. باقاعدہ مختلف گروپس کو TLP سمیت الیکشن کی فورس کے طور پر ریکگنائز کیا گیا پاکستان بھر کے اندر. اس کو یہ منظم ہوا، اور اس کے بعد اس کی ایک سیاسی اٹھان آپ نے دیکھی. TLP یا دوسرے گروپس جو ہیں اس سے پہلے بھی معاشرے کے اندر موجود تھے اور اپنا کام کر رہے تھے، لیکن جو سیاسی رستے ان کو ملے، ان سیاسی رستوں کے ذریعے انہوں نے اپنا انفلوئنس بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا. لہٰذا اگر آپ 2018 میں TLP یا دوسری سیاسی گروپس جو مذہبی جماعتوں کے طور پر کام کرتے تھے ان کا اگر آپ ووٹ بینک اٹھا کے دیکھ لیں تو جھولیاں بھر بھر کے اپنی استطاعت سے کہیں بڑھ کر انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. اور اس وقت یہ خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھیں نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اور اگر ہم یہی کام کرتے رہے تو ہمیں الیکشن کی پالیٹکس کے اندر ان کو ہرانا بڑا آسان ہوگا. تو باقاعدہ الیکشن کمیشن کے ذریعے رجسٹر کروایا گیا، الیکشن انہوں نے لڑے، اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات تو ہے نہیں. اس وقت تو ریاست بالکل، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ماں جیسی تھی، سینے سے لگا کے رکھتی تھی، نان نطفے کا بندوبست کرتی تھی، پال پوس کے بڑا کرتی تھی، راہیں نکلواتی تھی. اب یہ وہی گروپس ہیں جن کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ منظم بھی ہیں، اور وہ بالکل قانونی طور پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم تو وہ گروپس ہیں جو الیکشن لڑے ہیں، اور ہم تو لیجٹمیٹ گروپ ہیں، ہم تو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ نے ہمیں اون کیا ہوا ہے. اور ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے، اگر آپ ان کا بیانیہ سنیں، جو موجودہ سیاسی جماعت، جو حکمران جماعت ہے یا ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے نہیں کیا ہوا، تو اب ہمیں کس طرح بیان کر سکتے ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، یہ بہت طاقتور بیانیہ ہے. تو وہ جو تمام کی تمام پولیٹیکل مین سٹریمنگ تھی اس کی بھی ایک تاریخ موجود ہے، تو اس تاریخ کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا سے ظاہر ہے میں تو کسی ہنگامے کو پروموٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں بار بار، اور میں پہلے سے کہتا چلا رہا ہوں، کنسسٹنٹ ریکارڈ ہے ہمارا کہ نہ ہم زمین پر فساد برپا کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے، اور نہ زمین کے اوپر لا انفورس کرنے کے نام کے اوپر جو پاکستان کے شہریوں پر ظلم ہوتا ہے اس کو ہم انڈورس کر سکتے ہیں. جو پولیس والوں کے ساتھ ہوا اس کو ہم شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جس قسم کا رد عمل آیا ریاست کے اداروں کی طرف سے، اور جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں جو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، اس کو بھی کسی طور پر کنڈول نہیں کیا جا سکتا. امریکہ جیسے معاشرے کے اندر بھی جہاں پر فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ڈپلوائے کی جاتی ہے، تو پولیس کے ہاتھوں سے جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کی اوپر باقاعدہ صدر مملکت تک ایکشن لیتے ہیں.
یہ بہت بڑے ایشوز ہیں کہ ریاست نے فورس کو کس طریقے سے استعمال کرنا. تو یہ بات کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو بین کیا جا رہا ہے اس سے کوئی خاص اثر اس وجہ سے بھی نہیں پڑے گا کہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 12 گھنٹے میں میرے موبائل پر مجھے تقریباً 386 اور اب شاید 400 450 ہو گئے ہوں گروپس کا ممبر بنا دیا گیا. اور صرف میں نہیں ہوں، پاکستان بھر کے جتنے صحافی ہیں جو کسی بھی اہم پوزیشن پر اپنی بات کرنے کے قابل ہیں، استطاعت رکھتے ہیں یا ان کے پاس موقع ہے، ان کو ان گروپس کا ممبر بنایا گیا. اور ہر گروپ کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہے درجنوں کی تعداد میں، بعض جگہ پر سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز اور میسیجز اور پیغامات اور تقاریر جو ہے وہ بھجوائی گئی. اب یہ از خود ہو رہا ہے. یہ وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جو مین سٹریم کے اندر اگر آپ بلاک کر بھی دیں گے، اور یہ آواز جو ہے یہ صرف پاکستان کے اندر سے ہی نہیں آ رہی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے گروپس جو ہیں وہ یو کے کے اندر سے بھی بن رہے ہیں، امریکہ کے اندر سے بھی بن رہے ہیں. تو پورا کا پورا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جو کریٹ کیا گیا، اور آپ اس کو نکال نہیں سکتے، بین نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو تمام کے تمام سوشل میڈیا جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، جو پاسبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی جڑا ہوا ہے کہ رمضان المبارک ہے، مساجد بسی ہوئی ہیں، عبادت جاری ہے، اور یہ طبقہ جو ہے بنیادی طور پر مساجد کا نیٹ ورک بھی ان کے پاس موجود ہے. اور موجودہ حکومت کے دور میں تو سرپرستی کے بہت سارے ذریعے بھی کھولے گئے. تو اب مساجد کا نیٹ ورک جب موجود ہے، لاؤڈ سپیکر جب موجود ہے، سوشل میڈیا جب موجود ہے، وہ بیانیہ موجود ہے، بین کرنے والوں کی اپنی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس بیانیے کو روکنا اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا. اور سب سے آخر میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم سے، جس زاویے سے بات کی جا رہی ہے ٹی ایل پی کی طرف سے، اس میں ان کو کوئی بہت بڑی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کرنی ہے اور لوگوں نے یا اس کو انڈورس کرنا ہے، یا اگر وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے بھی ہیں تو کھل کے اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے. تو کوئی بہت بڑی ان کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تمام جگہوں کے اوپر جو نیٹ ورکنگ ہے وہ موجود ہے، ان کے پاس ایک تاریخ موجود ہے، ان کے پاس بین کو چیلنج کرنے کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں، اور حکومت کی اپنی جو اخلاقی جو قدر ہے بین کرنے کی وہ انتہائی کمزور ہے. اگر موجودہ جماعت اور اس کے سربراہان اور اس کے نمائندگان نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا جو پچھلے 5 سال میں انہوں نے کیا تھا، تو شاید اس بین کو وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ حالات میں اس تاریخ کے ساتھ، ان معاملات کے ساتھ، اور وہ تمام مواقع جو فراہم کیے گئے جماعتوں کو منظم کروانے میں، اس کے بعد بہت ہی مشکل ہوگا کہ بین کر کے آپ اس معاملے کو ختم کر پائیں.